یہ بھی یہ کام کرتے ہیں واہ واہ اور مقابل جنس کے ہم جنس ہوتی ہے زمانے میں میں صفدر نور میں مٹی ملایا بھی نہیں کرتا ساڑھے صفدر بسم اللہ پڑھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَعُودُ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات بلند دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے محترم شہزادہ غلام حسن بھٹی صاحب ان کے والد محترم ابرار شاہ صاحب اور ان سب کے دوستوں بھائیوں بزرگوں کی یہ نوکری آل محمد اپنے دربار میں قبول فرمائے یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پروردگارہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا تو باخبر ہے تجھے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے میرے اللہ اس دربار کا واسطہ ایک دعا مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کسی ماں کا بیٹا بہت ماتمی ہے اور بیمار ہو گیا ہے مالک سخی حسین کا واسطہ اسے شفا کامل عطا فرما پروردگارہ آج کی رات کا واسطہ ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما صلوات سارے پڑھو مل کے بلند آواز سے میرے محترم سامعین جس لمحے سے میں لاہور حاضر خدمت ہوا ہوں 23 جون کے بعد آج میں 4-5 مہینے کے بعد پہلی بار حاضر ہوا ہوں مسلسل یہی سوالات ہیں جی آپ وہاں نہیں آئے یہاں نہیں آئے وہاں نہیں پڑھے یہاں نہیں پڑھے تو خدا نخواستہ کیا ہو گیا کیا بات ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں زیارات کے لیے کربلا ایران عراق شام چلا گیا تھا وہاں سے واپسی پہ آیا تو ایک شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا شکارپور میں بہت شدید ایکسیڈنٹ تھا مولا نے مجھے پھر سے زندگی دے دی اس کے بعد میں ابھی عشرہ پڑھنے کے لیے ابوظہبی چلا گیا تھا اس وجہ سے میں کچھ مجلسوں پہ حاضر نہیں ہو سکا بڑی عجیب سی خبریں مجھ تک ملی فلاں سے لڑائی ہو گئی فلاں سے جھگڑا ہو گیا اللہ نہ کرے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں انشاءاللہ زندگی ہے تو عشرہ محرم میں اسی دستور سے شیخ پورہ بھی صبح 8 سے 9 حاضری دوں گا اور شام 4:30 سے 5:30 علاقہ نواب صاحب مریم آباد جگہ ہے مسجد مریم وہاں بھی حاضری دوں گا اور رات 8 سے 9 قصر بطول بخاری صاحبان کے ہاں بھی حاضری دوں گا بشرط زندگی مولا آپ کو سلامت رکھیں صلوات سارے پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے صلوات تسی پنجابی چ پڑھو اردو چ پڑھو پڑھو تو صحیح سارے ایک باری اجازت بہت محترم بہت قابل احترام افراد مجمع میں دکھائی دے رہے ہیں مجھے ایک عرصے بعد اہالیان لاہور کی زیارت ہوئی ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں بابا زمان شاہ جی کا بابا صابر شاہ جی کا جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے زیارات کے لیے لے گئے مولانا وقار صاحب دیگر تمام احباب بزرگ جو تشریف فرما ہیں ڈھیر سارے حکم ہیں میں کوشش کروں گا کچھ مجلسیں میں نے کربلا میں پڑھی جو میری زندگی کی یادگار ہیں ہاں تو کچھ دوستوں کا حکم ہے کربلا کی کسی ایک مجلس کے لیے اگر آپ نے ماحول بنا لیا میں وہ مجلس ضرور پڑھوں گا جس کا حکم ہے 25 رجب شکارپور سے واپسی پہ کند کوٹ ایک جگہ ہے جہاں گاڑی الٹ گئی میری بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ لوگ
مجھے بھی دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیسے بچ گیا. اتنی شدید وہ تھی، گاڑی الٹی ہے، اتنا شدید حادثہ تھا. میں ہاسپٹلائز رہا 2 دن سکھر میں. وہاں 4 مصرے ہوئے مجھ سے. میرا دل کر رہا ہے، حق بنتا ہے، لاہور والوں نے بڑی دعائیں دی ہیں اس منزل تک پہنچنے میں، جو میں نے مولا کی بارگاہ میں شکر کی بات کی ہے. بھائی جان میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. قبلہ توجہ کریں. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. میں 2 بجے کے قریب حاضر ہوا ہوں اور میرا خیال ہے 6 بجے چاہتے ہیں. 4 گھنٹے میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، 4 گھنٹے آپ مجھے سنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں پتا مشاہرت جہاں حیدری. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. بسم اللہ. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. اتنے بڑے اجتماع میں، اتنے عرصے بعد 23 جون کے بعد یہ پہلی حاضری ہے میری لاہور میں، اور میں اعلان کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں 4تھے مصرے تک میرے ہم سفر رہو گے تو انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹیں جاتی رہیں گی. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے غزن فرمائے مصرع دیکھیے گا. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے اور یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے کہ جو میرا خیال رکھتا ہے. سارے بولو یار، سارے بولو جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے. نا ہر حلالی ہاتھ اٹھائے گا، ہر حلال زادہ دونوں ہاتھ. حیدری یا علی یا علی یا علی. علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال لگتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال لگتا ہے. 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے کہ جو گن کے بھائی جان کو 2-3 بندے زیادہ اتنے بڑے اجتماع میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے چیبا جبی دیکھا ہے، شلوت ڈال کے ماتھے پہ. خیال رکھتا ہے کیا مطلب؟ شاید میں انہیں سمجھا نہیں سکا. صفدر ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں. با کمال رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. اسی کا ذکر، بھیا توجہ کیجئے گا، اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے اور عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. نہیں یوں نہیں کرو یار. زندگی کے 19 سال گزار بیٹھا ہوں میں لاہور میں، پھر بھی میں ذاکر شناس اور اساس پہ اساس اور ذاکر شناس کا بھی معنی بتاؤں اور پھر تم سے داد مانگوں. یہ تو ظلم ہے میرے ساتھ. اسی کا ذکر ہاں تصدق ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. اسی کا ذکر بقا کی. میں رات کراچی کم سے کم 3-3:15 بجے ممبر پہ گئے ہوں انچولی میں، اور کم سے کم اس سے 4 گنا بہتر مجمع تھا. اور وہ کیسٹیں اب بھی موجود ہوں گی، ظاہر ہے میں رات ہی تو پڑھ کے آیا ہوں. 4تھا مصرع کہا ہے میں نے، شاید کوئی حلالی ایسی ہو، ایسا ہو جس نے اٹھ کے دعا نہ دی ہو. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. دکھوں میں پھنس کے نکلنا دلیل ہے شوکت. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. ہائے ہائے اور جیو حلالیو، جیو حلالیو. جی جی حسین تمہیں سلام کرتا ہوں. ہاں ہاں مل کے خیر. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر، بسم اللہ، عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. دکھوں میں پھنس کے نکلنا دلیل ہے شوکت. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. لو آصف بھائی سال بعد نظر آئے ہو تو 4 مصرے سنو. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. اس غیر مہذب معاشرے کے مولوی کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں جو آخری چیک ہے اس کا نام ہے جنت. ہاں میں نے کہا اس کے اکاؤنٹ میں جو آخری چیک ہے اس کا نام ہے جنت. یہ کرو گے تو جنت، 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 یہ کرو گے تو جنت. 4-5 بندے تو وہ بھی ہوں گے اس مجمع میں جو عقیدہ سن لیتے ہوں گے. اور ایسا غریب ہے ذہنی طور پہ یہ مولوی، جنت نہ دے تو علی ولی اللہ پڑھنے پہ نہیں دینی، دے تو صدقے پہ دے دینی ہے. ہائے 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 ہائے.
ना, तुमने तवज्जो ही नहीं की, बात बड़ी थी, तुमने तवज्जो ही नहीं की। ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत। आओ, मैं इतने बड़े मजमे में करबला का हमेशा में पाकिस्तान की आज़ादारी की मरकजी जगह पे इतने बड़े इज्तिमा में इतने बड़े जलसे में खड़े होके ऐलान कर रहा हूँ, रोकोगे किस तरह मुझे ज़िक्र हुसैन से, रोकोगे किस तरह मुझे ज़िक्र हुसैन से, रोकोगे किस तरह मुझे। तुम्हारे और मेरे दरमियान वो हुसैन जाकिर है, जामिन है, जिसका जिक्र है। हुसैन देख भी रहे हैं, हुसैन सुन भी रहे हैं। चौथा मिसरा तुम्हें अपील न करे, तुम्हें हुसैन का वास्ता न बोलना, अपील करे तो यूं बोलना, मुझे कराची से यहाँ तक कि आज के सफर की कीमत मिल जाए। रोकोगे किस तरह मुझे जिक्र हुसैन से, इब्ने अली का प्यार ही मेरी सरिश्त है। छत पर अलम है, सेहन में है जिक्र पंजतन, जन्नत में क्या करूं, मेरा घर ही बहिश्त है। याली 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 याली, हाथ दोनों उठाओगे, हैदरी। मेरा कुछ करो, मेरे वसों बाहर हो गई। सुबह के साथ फिर बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली के साथ बरस मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। वाह वाह, कराची तो आन दी। वाह, जन्नत में क्या करूं, जन्नत में क्या करूं। अच्छा मौलाना, क्या ये तय नहीं है हमारे माशरे में, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं चीज खरीद रहा हूँ, आप ये कोई बंदा मुझे कह देता है, यार शौकत साहब पैसे धड़ खर्च किए चले जा रहे हो, कुछ बचा के भी रखा करो। मैं कहता हूँ यार मेरी खून पसीने कमाई है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? क्या हमारे यहाँ ये तय नहीं है? बेटा जन्नत आख दो उन्होंने जिथे मौलंग हो मौलवी ना हो, दुआ की करनी। जन्नत का मौलवी नाल की ताल्लुक है? मौलवी नाल पाकिस्तान की असैंबली नहीं बनती पई, तू जन्नत की गल क्या करती। सारे नाल हैदरी ऊंचा पाल के दिल खोल के, अब ये चोरी का जिक्र हुआ था, ये चोरी करा रहा है। ऊंचा पाल के दिल खोल के जो भी नारा लगाएगा सही बात की सत्ता में, बिल्कुल बिल्कुल ये वही नारा, बिल्कुल वही नारा। हाथ बुलंद करके, आंखें बंद करके एक ऐसा सही सिखा देना जो जिब्राइल के परम से होता हुआ तेरे तरफ़ी में पाक भी खाली करते हुए ये शहीदों पे जा करके मौला के नाथ को हाजिर दे, फिर दोनों हाथ बुलंद करके नारे सलामत रहो। लो बेटा, बात हो गई मौलवियों की, बात आ गई जन्नत की, हटा दिया तुमने मुझे मेरे ट्रैक से। ये सारा लाहौर जानता है, मैं मेरे 19 साल गवाह हैं, मैं मुशायरा बना देता हूँ अक्सर महफिलों में, यही होता है, नीचे से तुम पढ़ते रहोगे, ऊपर से मैं पढ़ता रहूंगा। लो फिर सुनो, मेरे मौला अली के प्यार से जो भी मुशर्रफ है, अब जिसे मुशर्रफ के मानी भी नहीं आते वो मुझ गरीब को क्या सुनेगा। मेरे मौला अली के प्यार से, मेरे मौला अली के प्यार से, किबला तवज्जो, मेरे मौला अली के प्यार से जो भी मुशर्रफ हैं, यकीनन उन खिरदमंदों के अंदाज़े शऊरी हैं। असेंबली अपने पाकिस्तान की हो या कि जन्नत की, यहाँ 14 जरूरी है, वहां 14 यहाँ 14 जरूरी है। क्या क्या जुल्म किया उसने मौलवियों के साथ, उसने कहा 14 पास ही जाएगा। हाय 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 हाय, जियो सदा सुखी रहो। जन्नत अगर आज इस पिंडाल में बैठे हुए सारे मातमी मुझे इजाजत दो, भरे मजमे में जो बुजुर्ग हैं वो दुआ कर देंगे, मातमियों को मैं वास्ता दे रहा हूँ सखी अब्बास का, मेरे पास इससे बड़ा वास्ता नहीं। मातमी कोई एक ऐसा ना हो आज के इस मजमे में जो मेरे इस चौथे मिसरे को समझे और ना बोले। जिंदगी के 19 साल तुम अपनी मर्जी से बोलते रहे हो, मैं आज मांग के दाद ले रहा हूँ। बात मैं इतनी बड़ी कर रहा हूँ, बात हो गई जन्नत पे शुरू। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत। तबीयतें तुम्हारी थक गई हो, मैं यही मसाइब शुरू कर देता हूँ। हाँ, महंगी बड़ी, कोई मातमी ऐसा ना हो जो सर हिला दे।
سر نہیں ہلانا، منہ سے بولنا ہے. مہنگی بڑی خالق نے. بات ہو رہی تھی کہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر رہا ہوں. مولانا آپ کو کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت. ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت. او مولوی آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی. یا علی یا علی ہر حلالی ہر حلالی آئے دری حسین تمہیں سلامت رکھے. میں پھر پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا. مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت. ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت. آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی. مولانا یہ تو آپ کا ہدف ہوگا جنت، ہم تو اس سے کہ آگے کے لوگ ہیں. ہاں میں تو وہ بنتا ہوں مداری بھجن جس نے اللہ سے کہہ دیا تھا ہاں جیسے غالی کہو، کافر کہو، مشرک کہو، نہ بلاؤ نہ سنو، یہی ہوگا نا. علی کے پیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. میں کھاتا بھی علی کا ہوں، میں گاتا بھی علی کا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ رازق نہیں ہے مگر علی کا رازق ہے. یار افسوس ہوا ہے مجھے اس جملے کے ضائع ہونے کا، افسوس ہوا ہے مجھے اس جملے کے ضائع ہونے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رازق نہیں ہے مگر اللہ علی کا رازق ہے. میرا رازق علی ہے، میں علی سے لے رہا ہوں. میرا رازق علی ہے اور میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. میں نے ایک دن اللہ سے کہہ دیا تھا تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے. دیشی نہ ویکھ دے رہا کرو، اردو بھی پڑھیا کرو، یہ بھی کچھ ہے. ہاں سنائی تے ویکھیا تے جی میں پتہ نہیں کی آکھ چھڈیا. تیری سنائی صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، ہاتھ سے بنی شے کو، صنعت کو. تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد قصہ وصال یار ہو جائے. اور میرے اللہ موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار ہو جائے. بنا جو دی ہے اسے، اب بن جو گئی ہے. اور جوانوں میری بات سنو، پھر پڑھ دیں. اس نعرے تو نہیں پڑھی جاندی. ہاں مل کے بھرپور نعرہ حیدری. تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد قصہ وصال یار ہو جائے. موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار، مگر جاتے ہیں جنت نہ. سبحان اللہ. یہاں جو جملہ کربلا گام شام نہ کہوں تو جرم ہو جائے گا. زیدی صاحب قبلہ مرحوم اللہ مقامہ سے اسی جگہ پہ اسی منبر پہ پوچھا کسی نے قبلہ یہ جنت کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، سروینٹ کوارٹرز ہیں 14 کے. آئے جوان تو بولو یار، جوان تو بولو. آج تک شاہ یوسف گردیز 19-20 سفر کی مجلسوں کے جملے زیدی صاحب کے ملتان کی سماعتوں میں آج بھی محفوظ ہیں. منبر پر تشریف فرماتے اور کسی نے کہہ دیا اٹھ کے اللہ ہم علی والوں کو جنت دے گا؟ کہنے لگے ہمیں نہیں دے گا تو کرائے کے لیے بنائی ہے. کسے دے گا؟ خلق اس نے ہمارے لیے کی ہے، جنت بنی ہمارے لیے ہے. اور جنت عزاداری حسین کا صلہ نہیں. کوئی تو دن آئے جب تم بھی عقیدہ سننا شروع کرو. خیبر خندق سے ہٹ جاؤ غازی کا واسطہ. ہاں جنت عزاداری حسین کا نہیں یار، صلہ نہیں ہے. اچھا یوں کرتے ہیں، میں بڑا اچھا پڑھوں آج اور شہزادہ صاحب اٹھے اور اٹھتے کہیں یہ رومال انعام میں تیرا ہوا. یہ رومال جو میں کراچی سے خرید کے لائے ہوں یہ کہیں یہ تیرا ہوا. یہ انعام ہے کہ مذاق ہے ہی میرا ہوا.
जन्नत बनी हमारे लिए, हम ही को इनाम में। बोलो यार, जन्नत अल्लाह ने खल्की हमारे लिए की है और हम ही को इनाम में मिल जाए। इनाम जन्नत नहीं, इनाम 14 की ज़ियारत है। अज़ादारी हुसैन का सिला जन्नत नहीं, अज़ादारी हुसैन का सिला 14 का दीदार है, 14 की ज़ियारत है। बिल्कुल इतने नए मिसरे हैं, रात हुए हैं और दिल मचल रहा है कि तुम्हें अब सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार ने रात अदा की है, तबीयत बनी हुई है, तुम्हें अब सुना दूं। बाप बेटा है और दोनों ही शेर हैं। बाप अल्लाह का शेर है, बेटा अल्लाह के शेर का शेर है। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बुलंद सलवा। बाप अल्लाह का शेर है, बेटा अल्लाह के शेर का शेर है। बाप हैदर है, बेटा अब्बास है। अरबी लैंग्वेज में हैदर भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं, मगर फर्क बड़ा है चांद शाह जी। हैदर और अब्बास में, हैदर अरबी में उस शेर को कहते हैं जो शिकार करता है, करके फिर उसे चीर फाड़ करता है, टुकड़ों में तकसीम करता है, तकसीम करके अपने इर्द गिर्द के वैश्यों में तकसीम कर देता है। पहला जुमला है अबरार जिस पे मुझे दुख लगा है कि ये क्यों जाया हुआ। आ गए ना, लेकिन लेट आए। आ गए ना, लेट आए ना। शिकार करता है, बड़ी मेहरबानी, शिकार करके उसे चीर फाड़ करता है, टुकड़ों में तकसीम करता है, तकसीम करके अपने दाएं बाएं वैश्यों में तकसीम कर देता है। इसे कहते हैं हैदर। और अगर अब भी हैदर समझ में ना आए तो फिर अल्लामा अबुल अला मौदूदी को पढ़ो, उन्होंने सीरतुन नबी लिखी तो सीरतुन नबी में खैबर लिखी। खैबर में जो जुमला मौदूदी मरहूम ने लिख दिया, मैं इस पहले अजीज से लेके उस आखिरी हरारी तक की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जिसे ये जुमला समझ आ गया वो सारी जिंदगी दुआ न दे शौकत को तो फिर इस दर पे सजदे नहीं किया। उन्होंने खैबर लिखी, खैबर लिखते हुए फरमाते हैं फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे। जो लोग इल्म सुनते हो यार, जो लोग मुताला सुनते हो यार, कोई तो बैठा है तुम इल्म सुनने वाला। फतेह खैबर के दिन, फतेह खैबर के दिन तुसी जियो, तुसी जियो मिलके। फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल। अरबी लैंग्वेज में उस शेर को हैदर कहते हैं। और जो शेर घाट पे कब्जा कर ले और पानी न पिए, उसे अब्बास, बड़ी मेहरबानी। जो घाट पे कब्जा कर ले और पानी न पिए, उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। हजारों का इज्तिमा है बिला तशबीह। जहां तक मेरी आंखें देख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी, हलाली, मवाली, गाजी के नौकर खड़े हुए हैं। जिस जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है, घर की छत नहीं। यार तुम तो उर्दू बोलने वाले लोग भी बैठे हुए हो। जिस जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है। कोई 60 साल का है ज़मान शाह जी, कोई 70 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, 70, 80 साल के अफराद तक को इजाजत है। तुमने अब तक की अपनी समात की दुनिया में इससे पहले ये बात सुनी हो, मुझे दाद न देना।
مولانا کوئی چھوٹا چیلنج تو نہیں کر رہا بہت بڑا چیلنج. میں کہہ رہا ہوں تم نے اب تک کی سماعت کی زندگی میں اس سے پہلے یہ بات کسی شاعر سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے سنی ہو. میں داد نہیں مانگوں گا. بات اتنی نہیں ہو کہ زندگی میں پہلی بار سنو تو پھر بھی نہ بولو، تم جانو تمہاری مرضی. وہ حیدر کرار، یہ عباس بہادر. وہ حیدر کرار، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. آخری مصرے تک میرا ساتھ دینا تمہیں غازی کا واسطہ. وہ حیدر کرار، یہ عباس بہادر. ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے. ہر شیر نے ایک نقش بھرم، بھائیوں توجہ، ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے. کرار نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، لیکن عباس نے پانی پہ علم گاڑ دی. مل کے یار، مل کے عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے. دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے. تھوڑی سی طبیعت بیدار کرو. نظم پڑھنے پہ دل ہے جس کا مجھے حکم ہے، اور پھر انشاءاللہ جی بھر کے جتنا مصائب تم کہو گے. دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے. ہوا جاتا کیا ہے؟ ردیف. سامان کیا ہے؟ قافیہ. دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے. میرے اندر کہیں شابان. بڑا راضی ہوں میں. بہت مشکل مصرع تھا، بہت مشکل قافیہ تھا. جو بولے ہو ان کا شکریہ. دل میں ایک جشن کا سامان، کچھ بھی نہیں ہویا. دل میں ایک جشن کا سامان، بس پھر اور کی چاہیے. دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے. دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے. میرے اندر کہیں شابان ہوا جاتا ہے. میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا. میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام، میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام. میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے. میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے. میرا کرتاس ہی تھک نہیں گیا، میں بھول نہیں گیا، میں تھک نہیں گیا. میں چاہ رہا ہوں پوری توجہ کر. میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے. تیرے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے. دیکھ کر غازی کے بچپن کو نصیری بولا، دھیرے دھیرے یہ بھی یزدان ہوا. ہائے 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 ہائے. دیکھ کر غازی کے بچپن کو نصیری بولا، دھیرے دھیرے یہ بھی یزدان ہوا جاتا ہے. مداری وجن ایک شعر ہے خالصتاً اردو سننے والے دوستوں کے لیے. بہت کمال، بہت کلاس کی داد ہوئی ہے کراچی. دل بڑا کر رہا ہے یہاں بھی پڑھا جائے. ماشاءاللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں سے میں اس منزل پہ آیا ہوں. تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا. تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا. مولوی جی تمہیں ہزیان ہوا. ہائے ہائے تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا. تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا. مولوی جی تمہیں، اچھا مسجد کے در پہ لے کے آگے نا علی عباس کو، اور مسجد خالی ہو گئی. منظر دیکھو، نمازی آ رہے نماز کی زیارت کریں. اللہ والو یار خدا را میرا ساتھ دو. جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سنو والا کا واسطہ. ہاں نمازی آ رہے. میں جہاد کروں اپنے آپ کے ساتھ. میں نے اپنے آپ میں قسم کھا لی ہے کہ خیبر بھی نہیں پڑھنی اور داد بھی لینی ہے. خدا را میرا ساتھ دو. نمازی آ رہے علی کے ہاتھ پہ نماز کی زیارت ہو رہی ہے. پردہ وحدت سے آواز آ گئی اللہ کی،
گھر میں لے جائیں نا اس چاند سے بیٹے کو ذرا، یا علی گھر میرا ویران ہوا جاتا۔ آئے ہائے ہائے آئے گھر میں لے جائیں نا اس چاند سے بیٹے کو ذرا، یا علی گھر میرا ویران ہوا جاتا ہے۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ حکم بہت زیادہ ہے۔ ایک سلام کے لیے میں آپ کو اس کے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک خطبہ سخی کا، جس کے بارے میں صبح سے بار بار اصرار اور اسی پہ نوکری تمام کروں گا۔ محسوس نہ کرو تو صلوات سارے پڑھو گے مل کر مندرجہ سے۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا۔ میرے پاس وہ لوگ ممبر پہ بھی موجود ہیں جنہوں نے کربلا مجھ سے یہ سلام سنا۔ بادشاہ حسین کے حرم میں بادشاہ کو گواہ بنا کے یہ شعر کہے میں نے، حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا۔ کوئی گلہ نہیں ہے مجھے کسی پہ بھی۔ میں کافی عرصے بعد تمہاری زیارت کے لیے آئے ہوں۔ تم میں سے جو بزرگ نہیں بولے ان کی بنتی ہے وہ صبح سے تھک گئے ہیں۔ تم میں سے جو جوان نہیں بولا وہ مجھے سمجھائے کہ کیا اسے بات سمجھ نہیں آئی تو میں تشریح کرتا ہوں۔ سمجھ آئی ہے تو نہ بولنے کی وجہ بتاؤ۔ خدا را نکلو اس حصار سے جس سے میں تمہیں نکال رہا ہوں۔ احسان کرو ذاکری پہ، احسان کرو سخنوری پہ، وہ سنو جسے دمانے میں ادب کہا جاتا ہے۔ حالات وہ نہیں رہے کہ تمہیں روز خندق ہی سنائی جائے، روز جنگ ہی سنائی جائے۔ خدا را ادب سننے کی عادت ڈالو۔ تم نہیں سنو گے ہم پلٹ کے پھر جنگ پہ چلے جائیں گے۔ ہمیں تو تم سے داد لینی ہی لینی ہے، کیونکہ تم نے سننا نہیں اور پھر بعد میں کہنے آج ککھ نہیں پڑے، آج کچھ نہیں پڑے گا۔ ہاں معذرت کے ساتھ خدا را یہ سننے کی عادت ڈالو۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا۔ میرا خیال ہے اس وقت بھی میری گاڑی میں وہ شیلڈ موجود ہے جو رات مجھے انہوں نے عطا کی ہے۔ جس کا جی چاہے انچولی کراچی سے خبر لے، کم سے کم پاکستان کے 27-28 شعراء موجود تھے اور جشن حسین کی وہ شیلڈ اس سلام پہ مجھے دیے ہوئے۔ کم سے کم پاکستان کے 28 شعراء موجود تھے۔ تمہارا بیٹا جو انعام لے کے آیا وہ میرے خیال اب بھی گاڑی میں موجود ہوگا۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا۔ بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ بڑی مہربانی، تسی جیو سلامت رہو۔ میں سلام کرنے گیا ہوں نا بادشاہ حسین کے دربار میں، سلام سے پہلے کم گیا ہوں۔ مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ کو خوشامد کر رہا ہوں۔ جس وقت مجھے وہ شیلڈ ملی ہے، علامہ فرقان عبدی صاحب ممبر پہ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ شعراء نے آج کی محفل میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسی مصرے پہ ہی شیلڈ آپ کی ہو گئی۔ زمین نور کی ہے آسمان مٹی۔ بہت بڑی بات، زمین نور کی ہے، زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا۔ میں کم گیا ہوں سلام کرنے کے لیے علماء کو۔ آپ کے شہر لاہور کی زینت بنے رہے ہیں بڑا عرصہ سرکاری علامہ ابو الحسن نقوی صاحب کے بلا کرشن نگر جامع مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ میں انہیں سلام کے لیے گیا ہوں۔ میں نے کہا قبلہ میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی بات ایسی جو میں پاکستان جا کے عزاداروں کو سنا سکوں۔ فرمانے لگے میری طرف سے پاکستان کے عزاداروں کو بتانا اصفہان ایران کا ایک تاجر جو آج بھی کربلا میں موجود ہے، اصفہان سے گیا بادشاہ حسین کی قبر کا سلام کرنے۔ جب دربار میں پہنچا گھر فون کر دیا، سامان بیچ کے، مکان بیچ کے، دکان بیچ کے کربلا آ جاؤ، میں واپس نہیں آتا۔ توجہ، حسین کا واسطہ، توجہ۔ سامان بیچ کے، مکان بیچ کے، دکان بیچ کے، ہر شے بیچ کے گھر واپس آ جاؤ، میں اب کربلا سے گھر واپس نہیں آتا۔ سارا گھر کربلا آ گیا، کپڑے کی ایک دکان کر لی، کربلا میں مکان لے لیا، رہائش رکھ لی۔ اب اس کا دستور کیا ہے، روزمرہ کیا ہے؟
گھر سے نکلتا ہے، پہلا سلام بادشاہ حسین کا، دوسرا سلام سخی عباس کا، پھر جا کے دکان کھولتا ہے. اور لاہور والوں جس سے اس کے ظرف میں گنجائش ہو ادب سننے کی، اس سے کہہ رہے ہیں وہ سر اٹھائے. پہلا سلام محمد کے چین کا، دوسرا سلام چین کے چین کا. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں اردو پڑھاؤں اور تم سے داد مانگوں. جو میری بات سمجھتا ہے وہی مجھے سنے، وہی مجھے بلائے. جسے میں نہیں سمجھ آتا ضرور زیادہ مجھے نہ سنے. پہلا سلام محمد کے چین کا، دوسرا سلام چین کے چین کا. پہلا سلام علی کی زندگی کا، دوسرا سلام زندگی کی زندگی کا. پہلا سلام علی کی زندگی کا، بسم اللہ. دوسرا سلام سلام ہے تمہارے سننے کو. حسین گواہ مجھے مدتوں بعد کسی مجلس کے پڑھنے کا وہ لطف آ رہا ہے جو میرے اندر موجود ہے. بڑے عرصے بعد ماشاء اللہ کمال ماحول ہے. بڑے عرصے بعد مجھے لطف آ رہا ہے، میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں لاہور میں آج میں وہ پڑھ رہا ہوں. اور تمہارا احسان ہے کہ تم مجھ سے وہ سن رہے ہو جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں ہمیشہ تمہاری مرضی کا پڑھتا رہوں. پہلا سلام بادشاہ حسین کا، دوسرا سلام سخی عباس کا. حرمین میں سلام کر کے دکان پہ جانا، دکان سے گھر واپس لوٹ جانا. ایک صبح نکلا گھر سے ڈاکٹر صاحب سلام کرنے کے لیے. راستے میں قصاب بیٹھا تھا، اس نے آواز دی، حاجی صاحب آج گوشت بہت اچھا ہے، آپ کی واپسی تک بک جائے گا، لے جاؤ. انہوں نے کہا 2 کلو دے دو. 2 کلو گوشت لیا، شاپر میں ڈالا، بادشاہ حسین کا سلام کرنے چلا گیا. وہاں سے سخی عباس کا سلام کر کے دکان پہ پہنچا، نوکر کو گوشت دیا، گھر دے آؤ، ان سے کو تیار کر کے پکا کے 2 بجے روٹی بھیج دو. 2 3 4 5 6 بج گئے، کھانا نہیں آیا. نوکر کو بھیجا، جاؤ جلدی کرو، گھر جاؤ. ان سے کو کیا بن گیا، کھانا کیوں نہیں آیا؟ نوکر در پہ آیا، حاجی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، کھانا کیوں نہیں آیا؟ ان کا حاجی صاحب سے کہو ذرا گھر آئیں. حاجی صاحب گھر آ گئے، کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ ان کا یہ گوشت کیا بھیجا؟ پکا پکا کے تھک گئے صبح کے. اب عقیدہ چاہیے، میرا قصور تو نہیں نا، ہر بات تو ہر بندہ نہیں سن سکتا نا. یہ حاجی صاحب یہ کیا گوشت بھیج دیا ہے، پکا پکا کے دعا کرنا میرے لیے، پکا پکا کے تھکے صبح سے. 10 بجے کی ہنڈیاں چڑھائی ہوئی ہے، لکڑیاں لگا 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 کے تھک گئے. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 گھنٹے ہو گئے، گوشت پکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. کیسے آپ کو سالن دیں؟ عجیب گوشت ہے، اتنا سخت گوشت لے کے آ گئے ہو. بڑا غصہ آیا، حاجی صاحب کو کہا شاپر میں ڈال دو. شاپر میں ڈال کے قصاب کے پاس لے گئے. یار تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے بڑا اسپیشلی مجھے بلا کے کہا ہے کہ آج بڑا اچھا گوشت ہے، لے جاؤ. یہ گوشت ہے، 6 گھنٹے ہو گئے پک رہا ہے، پکنے کا نام ہی لیتا. اس نے کہا حاجی صاحب کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، گوشت ہائے ہائے ہائے. اب وقار صاحب قبلہ عقیدہ چاہیے نا، یہ بات اس بات پہ بولنے کے لیے. اس کا صاحب نے کہا حاجی صاحب کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. وہ نے کہا نہیں گوشت خراب ہے، 6 گھنٹے ہو گئے، گھر والے پکا پکا کے تھک گئے، کیا ملا کا پیسے واپس کر. اس نے کہا حاجی جی میں پیسے بھی دے دوں گا، لیکن اگر یہ گوشت خراب ہوتا، سالم بکری بیچ چکا ہوں، صبح سے کوئی اور بھی آتا. میری بات سمجھو یار، سالم بکری صبح کی بیچ چکا ہوں، کوئی اور بھی گاہک آتا جو کہتا جناب گوشت خراب ہے واپس لو، بس آپ اکیلے ہی آئے ہو. اس نے کہا بارہ مجھے پیسے واپس کرو. اس نے کہا نہیں میں پیسے واپس نہیں کروں گا، گوشت ٹھیک ہے. آپ کے گھر والوں کو پکانا ہی نہیں آتا. ہاں گوشت ٹھیک ہے، میں نہیں پیسے واپس کرتا. لڑائی بن گئی، پولیس آ گئی، شرطا کہتے ہیں وہاں پولیس کو، وہ پکڑ کے لے گئے مجتہد کے پاس جس نے فیصلہ کرنا تھا اب کیا ہوگا. مجتہد نے ساری بات سنی، ساری بات سن کے وہ گوشت اس سے لے لیا، لے کے کبھی سینے سے لگایا، کبھی چوما، کبھی آنکھوں سے لگایا، یوں سینے پہ رکھ کے جیب سے پیسے نکال کے اس کے سامنے رکھ کے کہا اس میں سے 2 کلو گوشت کے جتنے پیسے تمہارا جی چاہتا ہے لے لو، گوشت میرے پاس چھوڑ جاؤ. اس نے کہا مگر یہ کیا فیصلہ ہوا، گوشت میں نے قصاب سے لیا، آپ اسے واپس کریں، مجھے پیسے لے دیں. اس نے کہا نہیں، قصاب کا قصور ہی کوئی نہیں، گوشت بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا کمال ہے، آپ عجیب مجتہد ہیں، آیت اللہ ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس، اتنے بڑے منصب بیٹھے، گوشت ٹھیک ہے، 6 گھنٹے ہوئے گوشت پکنے کا نام ہی لے رہا، ٹھیک کیسے ہے؟ اس نے کہا یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں، بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ گیا ہے اس پہ آگ اثر کیسے کرے.
باہر لو کر دونوں ہاتھ بلند کرے گا حیدری. ہم مولوی شرم نہیں آتی بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی, اور جس دل میں حسین رہتا ہے ہائے 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 تھوڑی زندگیوں جس دل میں حسین رہتا ہے اس کا فیصلہ تو کر. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. آؤ چلو میرے ساتھ قوم. آیت اللہ کاشانی آج بھی موجود ہے, مولا ان کی زندگی کرے. آیت اللہ عباس کاشانی, میں سلام کرنے کے لیے انہیں گئے ہوں. میں نے کہا قبلہ کربلا جا رہا ہوں, کوئی حکم؟ کہنے لگے جب کربلا پوچھنا جو حسین بادشاہ کے دربار کا پہلا دروازہ ہے جو سڑک پہ ہے وہاں میری طرف سے سجدہ بھی کرنا, حسین کو میرا سلام بھی کہنا. میں نے کہا قبلہ آپ نے 35 سال شام میں سیدہ کے روزے پہ نماز پڑھائی ہے, یہ بات سچی؟ ان کا ہاں پڑھائی ہے. میں نے کہا پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر والے دروازے پہ جو سڑک پہ ہے سلام کرنا سجدہ کرنا, اندر زری پہ جا کے حسین کو سلام نہ کروں, وہاں آپ کی طرف سے سجدہ نہ کروں؟ اس مجتہد میں روتے ہوئے کہا بھی میرا سر اس قابل نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے, میں زندگیاں قربان کر دوں, میں زندگی قربان کر دوں. اس مجتہد نے کہا میرا سر ابھی تک. بھائی نکی میرے ساتھ تھے, علامہ ابو الحسن صاحب کے بیٹے میرے ساتھ تھے. جب میں نے یہ بات ان سے پوچھی ابھی تک میرا سر اس کے قابل نہیں ہوا. میں نے کہا قبلہ میں پاکستان جا رہا ہوں, مجھے کوئی بات تو سنا یہ کربلا کے بارے میں. کہنے لگے یہاں ایران میں یزد ایک شہر ہے, ایران کا ایک شہر ہے یزد, وہاں کا کوئی تاجر عرصے سے بے اولاد تھا. اس نے منت مانی میرے اللہ مجھے بیٹا دے, میں اسے حسین کے زائروں کا قاتل بناؤں گا. نئی بات کرنا جرم نہیں ہوتا, سنا کرو. میرے اللہ مجھے بیٹا دے, جب میرا بیٹا 15 سال کا ہو جائے گا میں حسین کے زائرین کا قاتل بناؤں گا. 17 سال بعد اللہ نے اسے اولاد دے دی. وہ بچہ 15 سال کا ہو گیا, اسے لے گیا اس ماحول میں جہاں آئین حرب سکھائے جاتے ہیں, جہاں لڑنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, جہاں شمشیر اور نیزے سے لڑنا سکھایا جاتا ہے. 2 سال کے بعد 17 سال کا ہو گیا وہ لڑکا, لے آئے اسے حلب کے مرکزی چوک میں, وہاں آ کے اسے بٹھا دیا, تلوار دے دی. اسے کہا بیٹا یہاں سے زائرین گزرتے ہیں حسین کا سلام کرنے کے لیے, تو نے کم سے کم 40 سوار حسین کے دربار پہ جو جا رہے ہیں انہیں قتل کرنا ہے, میری منت پوری ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. بچہ سو گیا, بیٹھے بیٹھے سو گیا, آنکھ کھلی تلوار اٹھائی سیدھا باپ کے پاس. اس نے کہا ابا یا حسین کو مان یا جان سے جا. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا ابا یا حسین کو مان یا جان سے جا. اس نے کہا تجھے میں نے بھیجا کس کام تھا, تو کس کام کی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ابا میں وہاں بیٹھے بیٹھے سو گیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے, میرے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, فرشتے مجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جہنم سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ تھا میں. جہنم سے آواز آئی خبردار اسے مجھ تک نہ لانا ورنہ میں سرد ہو جاؤں گی. اسے مجھ تک نہ لانا ورنہ میں سرد ہو جاؤں گی. کسی فرشتے نے کہا یہ دشمن ہے حسین کا, یہ نہیں مانتا آل محمد کو, یہ تیری غذا ہے, تو کہہ رہی مجھ تک نہ لانا, اس میں کیا خوبی ہے؟ جہنم سے آواز آئی جس راستے میں یہ سو گیا ہے اسے نیند آ گئی ہے. حسین کے زائر گھوڑوں سے گزر رہے تھے, زائروں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کے بدن پہ پڑ گئی ہے. اللہ والو کسی کو آتا ہے عقیدہ سننا ہے؟ کسی میں گنجائش؟ میری بات سنے اور خدا را میری بات سمجھو یار. زائروں کے گھوڑوں کے, زائروں کے نہیں, زائروں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کے جسم پہ پڑ گئی ہے. میں اسے قبول نہیں کروں, یہ جہنم نہیں جائے گا. انہوں نے کہا پھر جبرائیل کے پاس جاتے, جبرائیل کے پاس لے گئے. اس نے کہا آپ کوثر سے غسل دے کے پھر لے جاؤ. آپ کوثر سے غسل دے کے پھر لے گئے. وہ خاک اس کے جسم سے اتر گئی ہے, اب تو قبول کر. جہنم سے آواز آئی نہ, میں اسے قبول نہیں کروں گی, اس کا ٹھکانہ جنت ہے ورنہ میں بجھ جاؤں گی. کیوں؟ ناک کے ذریعے وہ خاک اس کے جسم کے اندر چلی گئی ہے. پتہ نہیں یار تو کیا سن کے بول رہا.
سارا گھر شیعہ ہو گیا. حلب کے مرکزی چوک میں آج وہ گھر موجود ہے اور حسین کے زائرین کو ایک وقت کا کھانا اس گھر کے افراد دیتے. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. یہ بات ہوئی نا, یہ بات ہوئی نا. یوں سنو نا مجھے, یہ بات ہوئی نا, یوں سنو نا, یوں سنو نا. لیکن کسی میری وہ وہاں تک معراج نہیں پہنچی کہ میں کسی کو اس مصرے کے قابل سمجھتا. بسم اللہ. میں وہ مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا, انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے. اور ہے دھوم زمانے میں تیرے زور بیاں کی, اللہ کا کرم مال محمد کی عطا ہے. آپ جیے, آپ سلامت رہیں. آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ, یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. آخر تک یار ہر حلالی بولے, آج میرا دل بڑا چاہ رہا ہے تو میں ایک عجیب نظم سنا جاؤں. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. بالکل قریب جتنے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ, میں جانتا ہوں ایک عرصے سے تمہیں سننا ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں, تو میری محفلوں میں آتے ہو, شاعری پسند کرتے ہو. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں, بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی. جی اللہ والو, جی اللہ والو. حسین تمہیں سلامت رکھے, کبھی کوئی غم نہ دیکھو. مرشد بڑی مہربانی, دعائیں آپ کی. آل محمد. ہائے غری, نہ 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 ناراض نہ ہونا, شیر بڑا تھا, تمہاری آواز تھوڑی تھی, ہو سکے تو مل کے مل کے. ہائے غری علی. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں, بنا ہوا ہے نا میرا یہ, بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی کا. خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھے. میں یار حسین گواہ ہے, میں بندوں کو سماعت کی پل صراط پہ لے آئے ہوں. آصف بھائی, پل صراط سمجھتے ہو, ادھر جنت ادھر رائیونٹ. اس کا نام ہے پل صراط, اور میں سماعت کی پل صراط پہ بندوں کو لے آیا ہوں. دیکھتا ہوں بندے اس کافی کو کتنا سمجھتے ہیں, کتنا بولتے ہیں. بسم اللہ, جیتے رہو. میں کہہ رہا ہوں خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھے. حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا. یالی 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 یالی. خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھے, خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھے. حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا, حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا. بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے, مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا. آئے
बरोज़े हश्र में कह दूंगा अपने मालिक से, बरोज़े हश्र में कह दूंगा अपने मालिक से, मुझे बहिश्त में दे दे मकान मिट्टी का, मुझे बहिश्त में दे दे मकान मिट्टी का, मुझे बहिश्त में दे दे मकान मिट्टी का। मैं मिंबर पे उलमा और ज़ाकिरीन की मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूँ, मैं कम से कम 60-70 सफ़हात अहले सुन्नत भाइयों की 8-10 किताबों के एक शेर में पढ़ूंगा। इतना मुताला रखने वाले बंदों में ऐलान कर रहा हूं, मैं अहले सुन्नत दोस्तों की 8-10 किताबों के 60-70 सफ़हात एक शेर में पढ़ूंगा। तेरी अपनी सेंस पे है, तुझे बात समझ आए ना आए। हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, यकीन से भी है ऊंचा गुमान मिट्टी का। तेरे रसूल की ज़ौजा थी उम्मे सलमा भी, जिसे रहा है मुसलसल ध्यान मिट्टी का। तेरे रसूल की ज़ौजा थी उम्मे सलमा भी, तेरे रसूल की ज़ौजा थी उम्मे सलमा भी, तेरे रसूल की ज़ौजा थी उम्मे सलमा भी, जिसे रहा है मुसलसल ध्यान मिट्टी का, जिसे रहा है मुसलसल ध्यान मिट्टी का। जिंदगी हो गई मुझे जाकिरों को यही कहते कहते, मुझे देख और फिर बोल। मैं तुझे कह रहा हूं मुझे न देख और फिर बोल। मरसर मिंबर जादू है ही वो जो सर चढ़ के बोले। मैं कह रहा हूं मुझे न देखो, उधर देखो। मैं काफिया पढ़ता हूं, अगर चेहरा मुड़ जाए और बोलने पे दिल आए तो फिर तो मैं कसम अली बादशाह की, बोलना वरना ना बोलना। कफन में सिर्फ लिए जा रहे हैं खाके शिफा, हमारे दिल में है क्या इत्मीनान मिट्टी का। मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सरकार, जियो तनवीर, शुक्रिया। मिलके 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 आखिर तक जहां वो हलाली खड़े हुए वहां तक मिलके मुश्तरका नारा, बड़ा नारा, जियो हलाल जादो, आप जियो। तेरे भी क्या कहने, 40 मिनट खलोता रहा, 40 मिनट बाद दादी तो कहता आहा कफन में सिर्फ लिए जा रहे हैं खाके शिफा, कफन में सिर्फ लिए जा रहे हैं खाके शिफा, हमारे दिल में है क्या इत्मीनान, हमारे दिल में है क्या इत्मीनान मिट्टी का। वो जिनकी खाक भी आंखों को नूर देती है, और झूठे शर्म नहीं आती हैं, वो जिनकी खाक भी आंखों को नूर देती है, तुझे लगे है वही खानदान मिट्टी। तुम थक गए और मेरा पढ़ने पे दिल आ गया, तुम थक गए और मेरा पढ़ने पे दिल आया हुआ है। अली की बादशाही है, अली किस्में इलाही है, बेशक हर एक मिसाल मैं तोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल वाला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। फिर पढ़ दूं, हैदरी कफन में सिर्फ लिए जा रहे हैं खाके शिफा, हमारे दिल में है क्या इत्मीनान। अच्छा एक बात कहूँ लाहौर वालों, आग की 2 हालतें हैं, आग या छोटी है या बड़ी है, या खफीफ है या शदीद है, या थोड़ी है या ज्यादा है, और इसे बुझाने के 2 ही जरिए हैं। आग छोटी हो तो पानी से बुझ जाती है, बात मैं कर गया, तुमने तवज्जो ही नहीं की। आग छोटी हो तो पानी से बुझ जाती है, आग बड़ी हो तो उसे बुझाने के लिए साथ मिट्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है। मौलवी जी 72 फिरके हैं इस्लाम के दामन में, आग का इंतजाम बस मेरे पास है, आंख में पानी भी है, कफन में खाक भी है। हाय हाय, अब बोलो यार जो बंदे जब सुनते हो,
ہاتھ بلند کرو گے حیدری. کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا, کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا. ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی کا, وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے, تجھے لگے ہے وہی خان. اب نہیں پتا اس مجلس کے بعد اور وقار صاحب قبلہ اس شعر کے بعد کوئی مجھے غالی کہہ دے, کوئی مجھے کافر کہہ دے, کوئی مجھے مشرک کہہ دے. پہلے میرے ساتھ یہی ہوا ہے ملتان شہر کی ایک مجلس میں, ایک صاحب آگئے مجلس میں فرمانے لگے شوکر صاحب آپ اکثر شرک فرماتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بہت مہذب مشرک سمجھا ہے. ہاں شرک کرتا تو نہیں ہوں نا, ہاں شرک کرتا, شرک کرتا تو نہیں نا, شرک فرماتا ہوں. میں نے کہا جی کیا شرک فرماتا ہوں؟ یہ جی جنت آپ کے تحلیل دے گا. میں نے کہا میں نے کب کہا, میں نے کب کہا علی دے گا؟ آپ سارے کام اللہ والے علی کے سپرد کر دیتے ہیں. جنت علی دے گا, رزق علی دیتا ہے, اولاد علی دیتا ہے, موت و حیات پہ علی کا قبضہ ہے. کمال ہے, یہ اللہ کے کام ہے, آپ علی سے منسوب کر دیتے ہیں, آپ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہے شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا شرک کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا ہے. شرک کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا ہے. آؤ علماء کے سرب پہ قرآن رکھو, جامعۃ المنتظر میرے ساتھ چلے چلو, پوچھو ظلم کی تعریف کیا ہے. وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم. جو شے جس چیز کے لیے بنی ہے اسے وہاں استعمال نہ کرنا ظلم ہے. نشان بیٹا توجہ کرنا, جو شے جس چیز کے لیے بنی ہے اسے اس جگہ پہ استعمال نہ کرنا. پوری توجہ, ہر بندے کے بس سے باہر بات کر رہا ہوں, جو سمجھ جائے گا وہی بول سکے گا. یہ ہے ظلم. جوتی 1 لاکھ روپے کی بنی ہوئی ہے, سر پہ رکھنا ظلم ہے. یہ جنا کے 5 روپے کی بنی ہوئی ہے, پاؤں میں رکھنا ظلم ہے. یہ ہے ظلم کی تعریف. اور جو ظالم ہے وہ مشرک ہے. میں نے کہا مولانا شرم نہیں آتی, میں شرک کر رہا ہوں. جو کام آل محمد نے بہلول سے لیا ہے وہ آپ اللہ سے لے رہے ہیں, شرک میں کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, بات جو سمجھ گئے وہ تو بولو. ہاں جو کام سیدوں نے اپنے نوکروں سے لیا ہے وہ تم اللہ سے لے رہے ہو. ظلم میں کر رہا ہوں. کچھ بھی نہ ہو, 30-35 ہزار کا اجتماع تھا 13 جب کی رات خیرپور کے جشن میں, اور عزت زہرا گواہ ہے. اس 30 ہزار میں سے ایک بندہ بھی زمین پہ رہا ہو تو میں مجرم ہوں. تمہارا اس کی کیسٹیں بازار میں اویلیبل ہیں. یہ 4 مصرے پڑھے میں نے. جی علی مشکل کشائی کرتا ہے, حاجت روائی کرتا ہے, رزق دیتا ہے, مشکلیں ڈالتا ہے, موت و حیات پہ قابض ہے. یہ تو اللہ کے کام ہے, آپ علی سے لے رہے ہیں, میں نہیں علی سے لے رہا. کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے. کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے. پیچھے جو حلالی نظر آ رہے عقیدے والے, کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے. آخر ہر ایک بات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ اس نے اگر علی کو ہے خود سا بنا دیا, اللہ کی ذاتیات میں کیوں جھانکتے ہو؟ بالکل یاد ہے بیٹا. جی بیٹا ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں اور علی کا کھاتے علی کو بھونکے یہ تیرا سر میں بغیر میں ملا تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ اب یہ تو پھر وہی مسئلہ ہے, تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے, مچل رہے ہیں مچلنے والے, صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے. عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت, عجیب ہم نے روش یہ دیکھی, علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ.
نہیں دیتا اپنے دور کا ابو جہل زیدی جو دشت میں علی کی ارے واہ جیتے رہو. مداری صاحب سامنے بیٹھے ہیں, 2 مصرے ان کے, 2 مصرے میں نے اس میں لگا دیے اور تم نے پھر مہمیز کر دیا. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, بندگی میں علی کی رہتا ہوں. ارے تم تشہد کی بات کرتے ہو, میں علی کو نماز کہتا ہوں. جی بھائی جان آپ سلامت رہیں, آپ کو داد ہے میری طرف سے. مل کے حیدری. یہ شوکت کی بات نہیں ہے, یہ مولا نے فرمایا تھا مومن کی صلات ہم ہیں. نعرہ حیدری. یہ شوکت اکیلا نہیں شرک فرماتا, آج سب فرما رہے نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, بندگی میں علی کی رہتا ہوں. تم تشہد کی بات کرتے ہو. کیا تماشا بنایا ہوا جی. مجتہد کوئی نہیں کہتا, مولوی کوئی نہیں مانتا. جی آپ کیسے؟ میں نے مولا کو مولا سے لیا ہے, مولا کو مولوی سے نہیں لیا. کل مجھے مولوی کہہ دے محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے, میں چھوڑ دوں. پرسوں کہے لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے, میں چھوڑ دوں. نا معاف کیجئے گا, یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات شروع کی ہے. علی اذان میں ہے کہ نہیں, علی نماز میں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے علی اذان میں, نہیں ہے نماز علی, علی نماز میں, نماز علی میں ہے, اذان علی میں ہے. ہاں اذان جزو علی ہے. یہ جزو اذان کس نے کہا میرے علی کو؟ دراصل جو اذان ہے وہ جزو علی ہے. اور حسین کی قسم ہے یہ قرآن سر پہ ہے. میں نے آیت اللہ شیرازی سے خود پوچھا ہے, جامعہ کے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہو, میں آیت اللہ شیرازی کے بعد سلام کرنے کے لیے گیا, میں نے خود پوچھا, کسی اور نے نہیں, میں نے خود پوچھا کہ بلا علی ولی جزو اذان ہست, علی ولی جزو اذان ہے؟ کہنے لگے نا نہیں, علی ولی جزو اذان نیست, اذان جزو علی ولی. حیدری اور دکھ بڑا ہوتا ہے. جس کام کے لیے ہم غریبوں نے صدیاں لگائی ہیں, جس عزاداری کے لیے ہم گلی گلی گئے ہیں, چوراہوں پہ گئے ہیں, اس وقت وجود نہیں تھا ان خانقاہوں کا جو آج موجود ہیں. ہاں صدیوں کی محنت برباد کر دی ان کے فتاوے نے. ہاں مل گئی نا تمہیں طے شدہ ہر شے, تیار مل گئی نا یہ کائنات, مذہب کی یہ کائنات تمہیں تیار مل گئی, تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اس جملے کے بعد کیا کہو گے مجھے. ہاں پتہ تو کرو اس نصرت فتح علی خان کا کیا نام ہوگا اس کا اس دربار میں. جو لوگ علی کو نہیں جانتے اس نے ان سے علی علی کرا دیا. تم کیا سمجھ رہے ہو, تم کمال کر رہے ہو. جو علی کو مانتے ہیں تم ان سے کہہ رہے ہو چھوڑ دو. جو لوگ علی کو جانتے نہیں, جاپان میں, امریکہ, جاپان میں, امریکہ میں, لندن میں, کہاں کہاں جو لوگ ہاں جو اللہ کو نہیں مانتے, ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا, انہیں یہ نہیں پتا اللہ کون ہے, ان سے علی علی کرا دیا. تمہیں کیا پتا. آؤ اٹھاؤ علماء کے حالات. نماز پڑھائی ہے زہرین کی علامہ ہلی نے کربلا میں. بھائی جان معذرت, بس ایسے دل بنتا جا رہا ہے, میں پڑھتا جا رہا ہوں. نماز پڑھائی علامہ ہلی نے کربلا میں زہرین کی. بندے آ گئے, کربلا سے 8 میل کے فاصلے پہ ہماری بستی ہے, جلوس برآمد ہونا ہے, آپ کو خطاب کرنا ہے. علامہ جب گئے
उन लोगों ने एक गधे पे कपड़ा डाला हुआ, उसे शबीह जुलजना बनाए हुए, उसके गिर्द खड़े होकर मातम मातम, या हुसैन या हुसैन। जाते ही मूड खराब हो गया अल्लामा का, ये क्या बदतमीजी है, गधा ये उस पे कपड़ा डाला हुआ है, उसे घोड़ा समझ रहा हुआ, तौहीन करे जुलजना की, बंद करो ये मातम। मातम बंद हो गया, अल्लामा लड़के वापस आ गए। रात हो गई, नमाज शब के लिए उठे, नमाज शब पढ़ते हुए नींद आ गई। ख्वाब में देख रहे हैं ऐलान हो रहा है मैदान महशर है, और ऐलान हो रहा है हुसैन की मां कहीं तशरीफ फरमा है, और उलमा को इजाजत है वो जाके हुसैन की मां को सलाम करें। अल्लामा महिली सलाम के लिए आए, सलाम किया, बतूल ने सलाम का जवाब दिया, चूंकि वाजिब है, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अल्लामा दूसरी तरफ से आए, बीबी मैं नौकर, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अल्लामा ने कहा बीबी कोई खता होगी मुझसे, आप मेरी तरफ देखती ही नहीं। फरमाया क्या देखूं तेरी तरफ, घोड़ा खरीदने की उनमें हिम्मत नहीं। क्या देखूं मैं तेरी तरफ, घोड़ा खरीदने की उनमें हिम्मत नहीं। गधे पे जीन डाल के मातम तो कर रहे थे मेरे बेटे का, क्या फायदा तेरे इल्म का, तो मेरे बच्चे का मातम बंद करा के आ गया। तड़पा अल्लामा हिली मेहराब इबादत में, तड़पा, दौड़ा उसी वक्त। उलमा कहते हैं 8 मील का वो सफर अल्लामा हिली ऐसी शख्सियत ने पैदल किया। सुबह हो रही थी, आज़ानें हो रही थी सुबह की, एक एक के दर पे गया, सारे अज़ादार बाहर निकले। तेरी मिल्लत का पहला कन्फर्म मुज्तहिद एक एक अज़ादार के पांव पे गिरा, कदमों पे हाथ रखे, अज़ादारों ने माफिया मांगी, किबला कोई गुस्ताखी हो गई, और मैं मुझे किबला न कहो, मुझे अपने मुंह से नौकर कह दो, तुम हुसैन की मां को प्यारे लगते हो। मैं नौकर मुर्शिद तेरा, मुझे किबला न कहो, मुझे माफ कर दो, तुम हुसैन की मां को प्यारे लगते हो, हुसैन की मां तुम पे राजी है। खुदारा मैं रकम साथ लाया हूं, आओ इससे चल के घोड़ा खरीदें, मैं तुम्हारे साथ मिलके जुलजना बनाऊंगा, मिलके हुसैन का मातम करूंगा। तो लोगों तुम्हें क्या पता, ये जो नंगे सर बैठे हैं ये जहरा को कितने प्यारे हैं। मैं इतने बड़ी इल्म की मरकज में, ये वीडियो हो रही है, ये वीडियो हो रही है, ये टेपें हो रही है, इतने बड़े इल्मी मरकज में खड़े होकर सफदर ऐलान कर रहा हूँ, मेरी आंखों से ये जुमला ना पड़ा हो, मेरी आंखें न रहे, कोई बंदा सुन के बर्दाश्त न कर सके, मैं माफी चाहूंगा। एक लम्हा मैदान महशर में ऐसा भी आएगा जब धूप इतनी शिद्दत की होगी, 1.25 लाख नबी चल के आएंगे मोहम्मद के पास, या रसूलुल्लाह जन्नत चले ना, गर्मी बड़ी है। मोहम्मद बतूल के पास आएंगे, बतूल बेटा जन्नत चलो, तुम जाओगी तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो नबी जाएंगे। जिस बंदे को रोना ना आए, मैं हुक्मन कह रहा हूँ, वो सर नीचे कर ले, सड़क के कहेगी बाबा मैं नाराज नहीं होती, आप चले जाएं, ये नबी चले जाएं, बाबा आप अमीर हैं, आप अमीरों को लेके जाएं, मैं गरीब हूँ, मुझे गरीबों का इंतजार है। मातम जिसे आता है वो क्यों शर्म करके हाथ मार। अज़ादार का रुतबा बता रहा हूँ, बाबा आप अमीर हैं, ये नबी भी अमीर है, आप अमीर हैं, अमीरों को लेके चले जाएं, मैं गरीब हूं, मैं गरीबों का इंतजार कर रही हूं, जब तक नहीं आएंगे गरीब नहीं जाऊंगी मैं। मोहम्मद पूछेंगे बेटा किसका इंतजार कर रही है, तड़प के कहेगी बाबा मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकती, जन्नत को नक्शे पा से सजाऊं तो किस तरह, इंसान का वकार बढ़ाऊं तो किस तरह, आए नहीं अभी मेरे बेटे के मातमी, उनके बगैर खुल्द में जाऊं। यार पता नहीं क्यों बड़े अरसे बाद अगर बानियान मुझे इजाजत दे दें, मजलिस जाहिर है जो मजलिस के बानियान हैं मौला उन्हें जिंदगियां दे, मौला उनके बच्चों की जिंदगियां करे, आज़ादारी के हवाले से उनका हक बनता है, जो हुक्म उन्होंने मुझे किया है मैं मसाइब जरूर पढ़ूंगा,
अज़ादारी का एक जुमला मेरे लबों तक आ गया, अगर आप इजाज़त दे दें, दिल बड़ा कर रहा है मेरा, मैं वो जुमला ज़रूर पढ़ूँ। मोमिना कूफा की रहने वाली रिवायत करती है, मेरी एक ही बेटी थी, मैं हर साल अपने घर में सखी हुसैन का अशरा किया करती थी। एक साल ज़िलहज में मेरी बच्ची की शादी हो गई, मुहर्रम का चांद नमदार हो गया, मैं घर की छत पे चली गई। मैंने चांद की तरफ देख के कहा, क्या हो जाता अगर तो इस साल ना आता। हाय हाय, ये जो अज़ादार खड़े हुए हो, जो मातमी खड़े हुए हो यार, सैयदादे खड़े हुए हो, हैं, क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर तू इस साल ना आता। तू मुहर्रम का चांद है, तू जानता नहीं मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं अकेली औरत हूं, मैं अकेली औरत हूं, इतनी बड़ी अज़ादारी है, रोजाना फर्श अज़ा बिछाना है, न्याज तैयार करनी, दरवाजे पे खड़े होकर तकसीम करनी, इतने सारे काम है गदन पर संभल के, मैं अकेली औरत हूँ, मैं कैसे करूंगी। ये कहती मैं घर की छत पे खड़ी थी, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, तेजी से उतरी, मेरा तो वाकिफ ही कोई नहीं, पता नहीं कौन आ गया। मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा मेरे दर पे 3 बीवियां खड़ी हुई। मेरी माएँ, तुम में जो सैयदादियां हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कनीज का बेटा हूँ, मैं ज़ात का कमी हूँ, तुम सरदार ज़ादी हो, मुझे माफ़ कर देना अगर चोट लग जाए तो। जुमला मैं बहुत सख्त पढ़ने लगा हूँ, मेरे लबों पे गया। 3 बीवियाँ, हौसले से, हौसला हौसला, 3 बीवियाँ खड़ी हुई। एक बीवी है जिसके सर पे सियाह मौत की पट्टी है, एक हाथ पहलू पे। यार हुसैन की कसम है खादिम मज़ारी साहब, समझ नहीं आ रही मुझे, मैं ये जुमला पढ़ूं कोई बंदा मारी ना जाए इनमें से। ये इनमें से किसी एक बच्चे को उठा के ना लम्हों के लिए उसे ऐसे एक थप्पड़ तो मार के देखो। मेरा तुम्हारा वादा, जब तक दर्द रहेगा ना तब तक बच्ची का हाथ दर्द वाली जगह पे रहेगा। अल्लाह जाने कैसा ताजियाना लगा है बतूल को। 1400 साल मातम करे, हर बंदा मातम करे, कहो हाय हुसैन, हाय हुसैन की मां, हाय ज़हरा। चांद से अगर हौसला है अज़ादारों में तो फिर सुने आज अज़ादार। अब अगर कोई मरता है तो मर जाए, मैं खुद मरता हूं तो मर जाऊं, जिंदगी प्यारी नहीं है बतूल के मसाइब से। अगर कोई बंदा सुन सकता है, ज़मान शाह जी, मैं इतने बड़े दरबार में खड़े होके ये कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, मैं गलत पढ़ूं, मैदान महशर में बतूल मुझे माफ न करे, कोई सुन न सके, मैं माफी चाहूंगा। इतनी देर लग गई बतूल को गुस्ल देते देते हबशी मलका को। बाहर से लेने का फिजा, मैंने जनाजा भी रात में उठाना है, मैंने कब्र भी रात में बनानी है, मैंने दफन भी रात ही में करना है, मेरे पास वक्त थोड़ा है, तू गुस्ल को देर कर रही है, जल्दी कर। फिजा जमीन पे गिरी, दोनों हाथ अली के पांव पे रखे, पांव पे रखे, कहा या अली मैं क्या करूं, बतूल की 3 पसलियां अपनी जगह पे नहीं है। किसे नहीं आता मातम वो चला जाए उठ के महली से। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हौसला 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 हौसला। एक जुमला और पढ़ लो, नहीं पढ़ता मैं साहब ज्यादा, छोड़ रहा हूं। हौसला, संभलना 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 संभलना। एक जुमले की इजाजत, एक जुमले की इजाजत। हौसला हौसला हौसला, एक जुमले की इजाजत। दुआ दुआ जरूर करना, दुआ जरूर करना मेरे लिए, दुआएं जरूर मांगना मेरे लिए। हौसला। एक बीबी है जिसके सर पे मौत की सियाह पट्टी है, उसका हाथ पहलू पे है। एक और बीबी है जिसके हाथों पे रस्सियों के निशान। आसिफ शाह, हजारों के इस मजमे में कोई बंदा इस जुमले पे मातम करे न करे, हर सैयद पे वाजिब है वो सीने पे हाथ मारे। एक छोटी बच्ची है जिसके कानों से लहू नहीं रुकता। हाय हुसैन, हाय हुसैन, दुआएं मांगो ना, दुआएं मांगो, झोलियां फैला लो, फैला लो झोलियां,
پھیلاؤ جھولیاں، دعائیں مانگو. یار کتنی عزاداری ہے، کتنی مقبولیت ہے. کیا قبول کیا حسین کی ماں نے اس نوکری کو. ایک چھوٹی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو نہیں رکتا. تینوں بچیاں در پہ دیکھ کے کہ بی بی حیرت سے کہتی بی بی میں نے پہچانا نہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مجھے اس کی قسم جس نے مجھے اس منصب پہ پہنچایا، مجھے اس کی قسم جس کا ذاکر ہوں میں. حویلی مرید شاہ ملتان عشرے کے دوران یہ جملہ کہا میں نے، ایک سیدہ نے سر دیوار میں مارا، سارا منہ اس کا خون سے بھر گیا. اللہ کرے وہ جملہ تم سمجھ لو. بی بی آپ کون ہیں؟ میرے در پہ کیوں آئی ہیں؟ اس بڑی بی بی نے سر نیچے کر کے آہستہ سے کہا ہم غریب لوگ ہیں. اس سے آگے مصائب پڑھوں، اس سے آگے بھی پڑھوں یار. جسے سینہ دیا حسین نے، جسے ہاتھ دیا علی کی بیٹی نے، ماتم نہیں کہا. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین. بڑا پیارا سے بڑا لاڈلا سا ماتمی ہے زہرا کے لال کا. مجھے کہتا ہے کیا کہا ہے اس بی بی نے؟ یہ بی بی کہتی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ میرے در پہ آئی ہوئی ہو، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے کہا سید مجھے معاف کرنا. اس بی بی نے کہا بی بی ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وقار بھائی آپ مجھے بتاؤ میں یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تمہیں اپنے گھر کام کرنے کے لیے کچھ عورتوں کی ضرورت ہے. حسین اور زہرا کا لال اپنے ماتمی دیکھ، حسین اپنے عاشق دیکھ. آئے حسین حوصلہ، 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 حوصلہ. ایک لفظ کی عبادت، ایک لفظ کی عبادت. نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا شہادت، نہیں پڑھتا شہادت. ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ عورتوں کی ضرورت ہے. ہم بڑے غریب ہیں، اگر تو ہمیں اپنے گھر کام کی اجازت دے دے تیری بڑی مہربانی ہوگی. کہتی ہاں بی بی تم نے ٹھیک سنا ہے. 1 منٹ کی اجازت سید، 1 منٹ کی اجازت. تجھے دادی کے خالی آنے کا واسطہ. نہیں پڑھوں گا پورا مصائب، وعدہ نہیں پڑھوں گا سیدزادہ، وعدہ نہیں پڑھوں گا پورا مصائب. چھوڑ دوں گا منبر. آدھا لفظ، 1 لفظ کی عادت. نہیں پڑھوں گا پوری روایت. وعدہ کروں نہیں پڑھوں گا. تو مر جائے گا نہیں پڑھوں گا.